تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان کی پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یعنی اب ان دونوں سے ہی تمام لوگ پیدا ہوئے. اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام بنایا تھا کہ حضرت حوا کو جڑوا بچے ہوتے تھے، اور صبح اور شام دونوں وقت ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، نسل پوری دنیا میں پھیلانا تھا. تو اگر آج کا جو طریقہ اس طریقے پہ ہوتا تو اتنی نسل نہیں پھیل پاتی. تو اس نے اللہ نے ایک حکمت کے تحت وہ نظام بنایا. تو ایک وقت میں 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی. پھر دوسرے ایک وقت میں 2 بچے ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی. تو جو ایک وقت میں ہوتے تھے لڑکا لڑکی، یہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. لیکن دوسرے وقت میں جو ہوتے تھے وہ بہن بھائی، مطلب ان کے بہن بھائی نہیں ہوتے تھے، وہ دونوں بہن بھائی ہوتے تھے. تو اب پہلے وقت میں جو پیدا ہوئے، ان کی شادی دوسرے وقت میں جو پیدا ہوئے ان سے کرا دی جاتی تھی. لڑکے کی شادی لڑکی کے ساتھ اور لڑکی کی شادی پہلے والے لڑکے کے ساتھ، اس طرح سے شادی کرا دی جاتی تھی. یہ اس وقت کی اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، اور اس وقت یہ جائز تھا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اب ایک ماں سے جو پیدا ہوئے وہ تو سب اب بہن بھائی ہے، لیکن اس وقت اس کو جائز رکھا گیا انسانی نسل کو پھیلانے کے لیے. یہ جو ہم قابل حابل کا جو قصہ سنتے ہیں، یہیں پہ ان کا مسئلہ پیش آیا تھا کہ جو قابل تھا، یعنی دونوں بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، تو قابل جو وقت میں پیدا ہوا تھا وہ وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ قابل کی بہن ہو گئی. اور حابل دوسرے وقت میں پیدا ہوا تو اس وقت جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حابل کی بہن ہوئی. تو اب قابل کو کہا گیا کہ تو حابل کی بہن سے شادی کر، اور حابل سے کہا گیا کہ تم قابل کی بہن سے شادی کرو. تو جو قابل کی بہن تھی، جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو قابل کا دل اس کے اوپر آ گیا، اور قابل نے سوچا کہ میں اس سے شادی کروں گا. حالانکہ جائز نہیں تھا، کیونکہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی، جڑوا پیدا ہوئی، تو اس کی بہن ہے وہ. تو قابل نے کہا کہ نہیں، میں شادی کروں گا، اور وہ کم خوبصورت تھی جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. تو پھر یہاں پہ اب دونوں کا جھگڑا ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا حل یہ نکالا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کے سامنے، اور جس کی قربانی قبول اللہ کر لیں گا وہ اس سے شادی کرنا. تو پہلے قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا. تو اگر اللہ قبول کرتا تھا تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ آسمان سے آتی تھی، اور وہ آگ اس جانور کے گوشت کو کھا لیتی تھی، ختم کر دیتی تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تو حابل اور قابل دونوں نے قربانی کی اور پہاڑ پہ انہوں نے رکھ دیا. تو جو حابل تھا، حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حابل اس سے شادی کریں گا، یہ لڑکی سے، قابل نہیں کریں گا. لیکن قابل نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا اپنے بھائی کو